کہتے ہیں ساگ صرف ایک کھانا نہیں، ایک احساس ہوتا ہے، مگر جب اسی ساگ میں سسرال کی سردی، طنز اور محبت گھل جائے تو ہر لقمہ ایک کہانی بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ٹھنڈ میں سسرال کی رسوئی میں ساگ کی، جہاں ایک بہو نے صرف ساگ ہی نہیں بلکہ دل بھی گرم کر دیے۔ گاؤں میں سردیوں کی پہلی صبح تھی، ہر طرف دھند تھی اور عورتیں اپنے سر پر لکڑیاں رکھ کر گھروں کی طرف جا رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے ان کو جلا کر ناشتہ تیار کرنا تھا۔ وہاں ہمنا بھی نئی بیائی تھی اور آج پہلی بار سسرال کے کچن میں جانے والی تھی۔ ہمنا کا سسرال بہت ہی بڑا اور روایتی تھا۔ اس کا سسر سخت مزاج، ساس باتوں میں تیز اور نندیں بس موقع ڈھونڈتی رہتی کہ نئی بہو سے کوئی غلطی ہو اور اس کو پکڑا جائے۔ اس دن دوپہر کے کھانے کی ذمہ داری ہمنا پر تھی۔ ساس بولی، آج ساگ بناؤ، دیکھے ذرا کہ ہمارے گھر کی بہو کے ہاتھوں میں ذائقہ ہے بھی یا نہیں۔ ہمنا نے مسکرا کر کہا، ماں جی میں پوری کوشش کروں گی۔ بس پھر سب سے پہلے ہمنا نے ساگ کو دھویا۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی اس کی انگلیاں سن ہو گئیں، لیکن چہرے پر پھر بھی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ آج ساگ اچھا بنے اور سب کھا کر اس کی تعریف کرے۔ اب مٹی کا چولہا چلانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، گیلی لکڑی اور آنکھوں میں دھواں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمنا کھانسنے لگی، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی اور آگ جلانے میں کامیاب ہو گئی۔ تبھی اس کی ساس کی آواز آئی، جلدی کرو ہمنا، سورج ڈر جائے گا۔ جیسے ہی اس نے ساگ پکانا شروع کیا، اس کی نندیں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں اور ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگی، دیکھنا آج ساگ جلے گا یا پھر آج نمک زیادہ ہوگا۔ ہمنا نے سنا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ دل میں عزم یہی تھا کہ میں آج سب کو خوش کر کے رہوں گی۔ کچھ گھنٹوں کی محنت کرنے کے بعد جب ساگ پک چکا تھا تو خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ اب ساس نے جب اس خوشبو کو سونگا تو کہنے لگی، واہ خوشبو تو اچھی ہے، لیکن اب تو کھا کے ہی پتہ چلے گا کہ ذائقہ کیسا ہے۔ اب سب دسترخوان پر بیٹھ کے ساس نے پہلا نوالا لیا اور چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ اس کے بعد بولی، ذائقہ بہت اچھا ہے، بالکل میری ماں کے ہاتھ جیسا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ اس کے بعد جب سسر نے ساگ چکھا تو وہ کہنے لگے، ہمنا تم نے تو ساگ میں جادو بل دیا ہے۔ نندوں کے چہروں پر بھی حیرت اور خاموشی چھا گئی اور ہمنا کے دل میں خوشی کے پھول کھل گئے۔ اب جب سب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو امنا چھپ کر اپنی رسوئی میں گئی اور وہاں جا کر اپنی ڈائری پر لکھنے لگی، کامیابی تب ملتی ہے جب نیت صاف ہو۔ اب اگلے دن اس کی دونوں نندیں ہمنا کے پاس آئی اور کہنے لگی، بھابھی ہمیں بھی سکھا دو ایسا ساگ بنانا۔ تو ہمنا نے ہنس کر کہا، ضرور، کیوں نہیں، بس میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی کوئی کھانا دل سے بناؤ تو اس میں ذائقہ خود ہی آ جاتا ہے۔ رات میں اس کے ساس اور سسر دونوں آگ جلا کر بیٹھے تھے تو سسر بولے، ہمنا بیٹا تم نے آج ساگ نہیں بلکہ گل کو جول دیا ہے۔ یہ سن کر ہمنا کی آنکھوں میں خوشی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک دن ہمنا یوں ہی بیٹھے بیٹھے گہری سوچوں میں گم ہو گئی اور اسے یاد آیا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کی ماں اسے اکثر کھانا پکانا سکھاتی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہتی تھی، بیٹی کھانا پیٹ کے لیے نہیں بلکہ رشتوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اب ہمنا کی ساس نے اپنی نئی چادر ہمنا کو گفٹ میں دی اور کہنے لگی، بیٹی تم نے ہم سب کے دل گرم کر دیے ہیں، اس لیے یہ چادر میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ چرچا پورے گاؤں میں ہو گیا۔ گاؤں کی عورتیں جب بھی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو ایک دوسرے سے کہتی، سنا تم نے نئی بہو نے ایسا ساگ بنایا کہ ساس بھی فخر کرنے لگ گئی۔ اب ہمنا کا نام سب کی زبان پر تھا۔ اب ہمنا نے گاؤں کی کئی لڑکیوں کو کھانا پکانا سکھایا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کھانا پکانے میں صرف مسالے نہیں بلکہ نیت کا مزہ ہوتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، اگر دل صاف ہو تو ہر چولہا روشنی دیتا ہے۔ چند دن بعد ہمنا کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی تو ساس بولی، بہن آپ کی بیٹی نے ہمارے گھر کی سردی کو گرمی میں بدل دیا ہے۔ تو اس کی ماں فخر سے بولی، بس دعاؤں کا ساگ ہے بہن جو سب کے دلوں کو پا گیا۔ آج بھی جب سردی آتی ہے تو ہمنا کی ساس اس سے کہتی ہے کہ بیٹی ہم تمہارے ہاتھ کا ہی ساگ کھائیں گے۔ ہمنا مسکرا کر چولہا جلا دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ نیکی اور محبت سے بنا ہوا ساگ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر میں خوشبو صرف کھانے سے نہیں بلکہ نیت سے آتی ہے۔ جس کے دل میں محبت ہو اس کی رسوئی کبھی ٹھنڈی نہیں رہتی، کیونکہ چھوٹی سی نیکی بڑے دل کی نشانی ہے۔